اور میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک شرابی مر گیا شراب کے نشے میں، میرے محبوب کریم علیہ السلام نے جنازہ پڑھنے سے میرے محبوب علیہ السلام نے اعراض فرمایا، اور حضور نے فرمایا قیامت میں جب یہ اٹھے گا تو اس کے منہ سے شراب کی بدبو آئے گی۔ حضور فرماتے ہیں شراب لانے والا، دینے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، سودا کرانے والا، برتن مہیا کرنے والا، شراب کے لیے جگہ دینے والا، شراب کے والے سے کوئی بھی کردار کرنے والا، میرے نبی پاک فرماتے ہیں یہ لعنتی ہے سارے، ان پر خدا کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، حضور فرماتے ہیں میری بھی لعنت۔ کتنا نشہ! اور حاجی صاحب یاد رکھ، اگر مہندی کی فنکشن پر تیری مجلس تیری حویلی کے اندر نشہ چلتا ہے، شراب کی بوتلیں کھٹکتی ہیں، تو جتنے مجرم پینے والے ہیں اتنا ہی جگہ دینے والا ہے، جتنے ظالم یہ دھندا کرنے والے ہیں اتنا ہی پتہ ہونے کے باوجود نہ روکنے والا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب، ہر نشہ لانے والی چیز شراب ہے، اور فرمایا ہر شراب حرام ہے، ہر شراب حرام ہے، ہر نشے والی چیز حرام، ہر شراب حرام۔ فرمایا شراب تو برائیوں کی جڑ ہے، نشہ برائیوں کا امام ہے، جب نشہ کرتا ہے تو سارے جرم کرتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے مثال بیان فرمائی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، جاگ رہے ہیں آپ حضرات، خاص توجہ فرمائی، فرمایا بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس کو ایک عورت کہنے لگی میرے ساتھ منہ کالا کر، اس نے کہا میں پاک صاف ہوں، میں یہ گندہ فعل نہیں کرتا، کہا میرے ساتھ منہ کالا کر، میں نہیں کرتا، اس نے کہا اچھا یہ خنزیر ہے اس کا گوشت کھا، اس نے کہا میں یہ ظلم نہیں کرتا، اس نے کہا یہ بچہ اس کو قتل کر دے، کہا یہ بچہ اس کو قتل کر دے، کہا میں یہ گوشت نہیں، یہ حرام فعل نہیں کرتا، قتل کرنے والا، اس نے کہا شراب پی لے، کہنے لگا میں یہ بھی نہیں کرتا، تلوار اٹھا لی، کہنے لگی ایک گناہ تو تجھے کرنا پڑے گا، یا تو زنا کرے گا، یا تو قتل کرے گا، یا خنزیر کا گوشت کھائے گا، یا تو شراب پیے گا، ایک کام تو کرنا پڑے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے شراب پی لی، فرمایا جب شراب پی لی تو پھر اس نے خنزیر کا گوشت بھی کھایا، جب شراب پی لی تو پھر اس نے بچے کو قتل بھی کیا، جب شراب پی لیا تو اس عورت سے منہ بھی کالا کیا۔ فرمایا میرے محبوب نے میرے غلاموں نشے سے بچ جاؤ، شراب سے بچ جاؤ، فرمایا جب یہ آتی ہے تو باقی کے گناہ ساتھ لاتی ہے، جب یہ آتی ہے تو باقی کے جرم ساتھ لاتی ہے۔ خدا را ڈیرے والوں، حویلی والوں، علاقے والوں، قبیلے والوں، اس جرم سے بچ جانا، اس زیادتی سے بچ جانا۔ نشہ 44% نوجوان، 44% میری ملت کا جوان اس نشے کا عادی ہے۔ کون لے گیا ہے اس کو اس دروازے تک؟ کون لے گیا ہے؟ حکومت توجہ نہیں کرتی تو کہ ہم لوگ بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے؟ ہمیں چھیننا ہے اپنے جوانوں سے یہ ظلم، ہمیں بچیوں کو یتیم ہونے سے بچانا ہے، ہمیں بیٹیوں کو بیوہ ہونے سے بچانا ہے، ہمیں ماؤں کو لاوارث ہونے سے بچانا ہے، اس نشے کی لعنت سے بچانا ہے۔ اور ہم لوگوں نے ان لوگوں کو معاشرے سے کاٹ دیا ہے، نشئی کو معاشرے سے کاٹ دیا ہے، اسے کاٹو نہ۔ حضرت نعمان بن عبداللہ بڑے پیارے صحابی تھے، ایک دن غلطی سے شراب پی بیٹھے، در رسول پہ آئے، اور کوئی پکڑ کے نہیں لایا، خود آئے۔ میرے نبی پاک نے ضمیر بیدار کر دیے تھے، ان کو درے مار کے غلطی نہیں منوانا پڑتی تھی، وہ مان جاتے تھے، انہیں رات نیند نہیں آتی تھی گناہ کر کے، خود حاضر ہوئے، یا رسول اللہ غلطی ہو گئی۔ فرمایا سونگو اس کے منہ کو، جب منہ کو سونگھا تو بدبو آ رہی تھی، فرمایا باہر لے جاؤ، اس کو کوڑے مارو۔ صحابہ کہتے ہیں انہیں کوڑے مارے جا رہے تھے، اور نبی پاک اندر بے چینی سے ٹہل رہے تھے، بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک شخص نے کہا حضور آپ اس لعنتی کے لیے بے چین ہیں جس نے شراب پی لی؟ ہم تو کہتے ہیں نا نشئی میرا لگتا ہی کچھ نہیں، اس لیے معاشرے سے کاٹ ڈالتے، کاٹا نہیں میرے نبی پاک نے، حضور نے نشہ چھڑایا ہے۔ میرے حبیب نے کیا فرمایا؟ فرمایا چپ کر، اسے لعنتی نہ کہنا، غلطی ہو گئی تو کیا ہوا، بھول گیا تو کیا ہوا، جرم ہو گیا تو کیا ہوا؟ فرمایا اس سے غلطی ہو گئی ہے، ورنہ وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے، محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے۔ فرمایا ہم اس کو حضور کے ساتھ بیٹھا ہوا دے، ان کو معاشرے سے کاٹو نہ، ان کو کاٹ کر کے پھینکو نہ، انہیں جہاز کہہ کے دھتکارو نہ۔ یہ کسی باپ کی آنکھوں کے تارے ہیں، یہ کسی ماں کے راج دلارے ہیں، یہ کسی ایک شخص کا نشئی بیٹا انتقال کر گیا، میں تعزیت کرنے گیا تو میں نے جا کے فاتحہ پڑھی تو مجھے والد رونے لگے میرے گلے سے لگ کے، اور مجھے کہنے لگے حضرت صاحب
لوگ تو میرے بیٹے کی تعزیت نہیں کرتے, مجھ سے افسوس نہیں کرتے, کہتے ہیں وہ کچھ نہیں کرتا تھا, اس کی شکایتیں اور علم میں ہی آتی تھیں, پر میرا بیٹا تو تھا نا, میرے جگر کا تو ٹکڑا تھا نا, آتا جاتا مجھے نظر تو آتا تھا نا. میری پوتیاں پہلے اتنا نہیں روتی تھی جتنا اب تڑپتی ہیں, میری بہو بیوہ تو آج ہی ہوئی ہے نا. میرے دوست کتنے لوگ ہیں جو اس ظلم کا شکار ہیں. ہم جہاد کریں گے, ہم پکڑ کر کے پھینکیں گے وہ ان ہاتھوں کو جو نشے کی طرف میری ملت کے جوان کو لا رہے ہیں. خدا را اٹھو, اب اس جہاد کے اندر ایک دوسرے سے تعاون کرو اور نوجوانوں کو کھینچ کر کے واپس لاؤ. پانچویں بات, پنج تن کی نسبت سے اب پانچویں بات سنو. ایک نشہ اور ہے جو میری ملت کے جوان کو دیا جا رہا ہے, ایک جرم اور ہے, ایک زیادتی اور ہو رہی ہے میرے دوست, میرے بزرگوں کے ساتھ, میرے دوستوں کے ساتھ, میری ملت کے جوانوں کے ساتھ. وہ ہے بے حیائی کا نشہ, وہ ہے عریانی اور فحاشی کا نشہ, وہ ہے میرے دوستوں عشق مجازی کی لعنت کا نشہ. ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے, ہمیں پتہ ہے وہ ٹیلی فون بھی کرتا ہے, ہمیں پتہ ہے وہ گندے میسج بھی کرتا ہے, ہمیں خبر ہے وہ کئی برائیوں کے اندر مبتلا ہو گیا ہے, ہم جانتے ہیں وہ کئی قسم کے مسائل کا شکار ہے, لیکن اس کا ہاتھ کون پکڑے؟ تو نشہ ہے. جب آگ جلتی ہے تو میرے دوست اگر گھی پڑا ہو تو وہ ڈھلتا ہے. اگر نوجوان کے ہاتھ میں موبائل آئے گا اور اس کو پتا ہوگا کہ مجھے چھپنے کی جگہ بھی مل رہی ہے تو میرے دوست وہ تو بے حیائی کرے گا. تھوڑے دن پہلے ایک دوست جھگڑنے لگے گلی میں کچھ لوگوں سے, مجھے معلومات ہوئی تو میں نے بلایا, میں نے کہا کیا جھگڑا ہو گیا؟ کہنے لگے یہ میری گلی سے گزر رہے تھے لڑکا اور لڑکی اور گندی حرکتیں کر رہے تھے, ان کو شرم نہیں آتی؟ ہمیں یہ غیرت مندی نہیں سمجھتے؟ گلی سے گزرتے ہوئے بے غیرتی کرتے ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہیں. میں نے ان کو لڑائی سے روکا, ٹھنڈا کیا اور پھر میں نے بٹھا لیا. میں نے کہا ناراض نہ ہونا, تو میرا دوست ہے, تجھے کڑوی گولی دے کے شفا کرنا میرا حق بنتا ہے. میں نے کہا ایک مجھے بات تو بتا, گلی کے باہر کو لڑکا لڑکی حرکت کریں تو وہ تو بے غیرتی ہوئی, اور اگر بیڈ روم کے اندر ٹی وی پہ یہ کام ہو تو, اگر موبائل کے اندر یہ ہو تو پھر تیری میری غیرت کدھر گئی؟ پھر تو اور میں کہاں کھڑے ہوتے؟ بتا نا. جب گھر کے اندر ہماری چار دیواری کے اندر دروازے پہ تو غیرت مند بن گیا, میں محلے میں نہیں کرنے دوں گا, میں گلی میں نہیں کرنے دوں گا. اور کیا اس وقت بھی تو نے موبائل توڑا ہے جب تیرے موبائل کے اندر یہ گند ہوتا ہے؟ کیا اس وقت بھی تو نے LCD توڑی ہے؟ کیا کبھی کسی تو نے لا کر کے ٹی وی کو زمین پہ پٹکا ہے کہ یہ گند ہے, میں غیرت مند ہوں, میں یہ بے غیرتی نہیں ہونے دوں گا؟ اس وقت غیرت کہاں جاتی ہے؟ اس وقت ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں ہوتا؟ سن, میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر شیطان کے تیروں میں سے پہلا تیر ہے. ایک نوجوان نے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے نماز میں لذت نہیں ملتی. میرے حبیب نے فرمایا تو اپنی آنکھ کو پاک کر لے, اللہ تیری نماز میں لذت پیدا فرما دے گا.